أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ منہاج العربیہ حصہ دوم درس نمبر 16۔ من خلق، تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ یہاں تجھ کو نہیں، من خلق کس نے پیدا کیا، یعنی اس چیپٹر میں جتنی باتیں ہوں گی وہ کس نے پیدا کیا اس ضمن میں آئیں گی، اسی لیے ہیڈنگ اس کا کیا ہے؟ من خلق، کس نے پیدا کیا۔ من خلق العالم، دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ خلق کے معنی اس نے پیدا کیا۔ ہو، یہ ضمیر لوٹ رہی ہے عالم کی طرف، یعنی ہو بتا رہی ہے کہ یہاں جس چیز کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے وہ دنیا ہے، اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ فاعل ہوا، اور فاعل کی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا، تو خلقہ اللہ پیش آیا، زبر نہیں آیا۔ من خلق الناس، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ خلقہم اللہ، ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ ہم کی ضمیر آئی کیونکہ ناس جو ہے وہ جمع ہے۔ من خلق الجنت، جنت کو کس نے پیدا کیا؟ خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں ہا کی ضمیر مؤنث آئی ہے کیونکہ جنت مؤنث ہے۔ من یخلق الازہار، پھولوں کو کس نے پھول کون پیدا کرتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر جنت ایک مرتبہ میں پیدا ہو گئی، انسان پیدا ہو گئے، دنیا پیدا ہو گئی، لیکن پھول روزانہ پیدا ہو رہے ہیں، تو یخلقو آیا، اور خلقہ بھی آتا تو کوئی دقت نہیں تھی۔ من یخلق الازہار، پھولوں کو کون پیدا کرتا ہے؟ یخلقہ اللہ، ان کو اللہ پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی ازہار یخلق ہا کی ضمیر آئی ہے الف کے ساتھ کیونکہ ازہار جو ہے یہ مؤنث ہے۔ من خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ خلقہ اللہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں بھی ہا کی ضمیر اسی لیے آئی کیونکہ آسمان جو ہے السما عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھلے ہم لوگ مذکر مانیں پر عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، مؤنث سمائی۔ من خلق کا، تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ کاف کی ضمیر واحد حاضر کے لیے آتی ہے۔ خلقنی اللہ، مجھ کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب اگر میں اپنے سامنے والے سے سوال کروں گی تو وہ جواب جب دے گا تو واحد متکلم کے صیغے سے جواب دے گا۔ میں کہوں گی تجھ کو تو وہ کہے گا مجھ کو، اسی لیے خلق کا کے بعد جو جواب آیا ہے وہ واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ خلقنی آیا ہے۔ من یرزقک، تجھ کو رزق کون دیتا ہے؟ یرزقنی ربی، یہاں یہ عین کی طرح بن گیا ہے، یہ غلط ہے، ربی ہوگا صرف۔ مجھ کو رزق میرا رب دیتا ہے۔ من یرزقکم من الطیبات، تم کو پاک چیزوں سے رزق کون دیتا ہے؟ یہاں پر یرزقکم جمع کا صیغہ ہے تو جمع متکلم سے جواب دیں گے، یرزقنا اللہ، ہم سب کو رزق اللہ دیتا ہے۔ اتعبدون الہا واحدا، کیا تم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ نعم، ہاں، نعبد الہا واحدا، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ خلق الناس شیئا، کیا لوگوں نے کچھ پیدا کیا؟ لا، ما خلقوہ، نہیں، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ یخلقون شیئا، کیا وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ لا، لا یخلقون شیئا، نہیں، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے۔ دیکھیے خلق کا لفظ جو آتا ہے نا وہ صرف اللہ رب العزت کے لیے آتا ہے، یعنی جو چیز کبھی بھی نہیں تھی اس کو اللہ نے بنایا تو اس کے لیے خلق کا لفظ آتا ہے، لیکن ایجاد کا لفظ کہیں گے تو یہاں یہ چیز جائز ہے کہ انسان نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں، تو بنانے میں اور پیدا کرنے میں فرق ہے۔ جو چیز کبھی بھی نہیں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے انسان پھر راستے نکال کر کے دوسری چیزوں کو بنا رہا ہے تو یہ جائز ہوگا۔ انسان کے لیے خلق کا لفظ نہیں بول سکتے، کیونکہ انسان آج جتنی بھی ترقی کر رہا ہے، جتنی بھی چیزیں بنا رہا ہے وہ سب اللہ کی زمین بنائی ہوئی ہے، اللہ کا آسمان بنایا ہوا ہے، اسی میں سے تو بنا رہا ہے نکال کر کے، کوئی چیز الگ سے تو وہ نہیں لا سکتا۔ اتعرف الہ کا، کیا تم جانتے ہو اپنے معبود کو، پہچانتے ہو اپنے معبود کو؟ نعم عارفہ، ہاں میں اس کو جانتا ہوں یا جانتی ہوں۔
خلقتم الارض، کیا تم نے زمین پیدا کی؟ لا، ما خلقناہا، نہیں ہم نے اس کو پیدا نہیں کیا. بل اللہ خالق کل شیء، بلکہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس میں جو مسائل ہیں، جو سوال جواب ہیں، وہ آپ لوگ بنائیں گی. میں اس کے آگے کا سبق بھی پڑھا دوں. سبق نمبر 17، انا مع ماضی و مضارع مخلوط. لفظ انا جو ہے یہ فعل ماضی اور فعل مضارع کے صیغوں کے ساتھ ملا کر کے اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے. اشہد ان اللہ واحد، اشہد ان لا الہ نہیں ہے، یہ اشہد ان لا الہ بول کر کے عادت ہو گئی ہے نا، اسی وجہ سے یہاں پر میں اٹک گئی. اتشہد ان اللہ واحد، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ بے شک اللہ ایک ہے؟ نعم اشہد ان اللہ واحد، ہاں میں گواہی دیتی ہوں بے شک اللہ ایک ہے. اتعلمون ان الفوز بالجد، کیا تم جانتے ہو کہ کامیابی کوشش سے ہے؟ نعم ہاں، نعلم میں جانتی ہوں، ان الفوز بالجد کہ بے شک کامیابی وہ کوشش سے ہے. فوز کے معنی کامیابی، جد کے معنی کوشش، اور انا اس کا معنی بے شک کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی کے کا معنی بھی دیتا ہے. یعلم التلاميذ ان الکسلان مذموم، کیا شاگرد جانتے ہیں کہ کاہلی بری چیز ہے؟ ان الکسلان کہ کاہلی مذموم بری چیز ہے. نعم ہاں، التلاميذ یعلمون شاگرد جانتے ہیں، ان الکسلان مذموم کہ کاہلی بری چیز ہے، یعنی سستی کرنا. علم التلاميذ ان الریاضۃ البدنیۃ مفیدۃ، کیا شاگرد جانتے ہیں، تلاميذ یہ تلمیذ کی جمع ہے، کیا شاگرد جانتے ہیں ان الریاضۃ البدنیۃ کہ جسمانی ورزش مفیدۃ فائدہ مند ہے؟ نعم ہاں، التلاميذ علموا شاگرد جانتے ہیں، ان الریاضۃ مفیدۃ کہ ورزش فائدہ مند ہے. علمتم ان اللہ یغفر الذنوب، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشتا ہے؟ نعم ہاں، علمنا ان اللہ یغفر الذنوب، ہم جانتے ہیں کہ بے شک اللہ گناہوں کو بخشتا ہے. یہاں پر کوشچن مارک غلطی سے دیا گیا ہے. عبدت اللہ و شرکت لہ، کیا تو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے؟ نعم عبدتہ، ہاں میں اس کی عبادت کرتا ہوں. وشرکت لہ فإن اللہ، یہاں پر لا ہونا چاہیے کہ لا شرکت لہ کہ میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. فإن اللہ کہ بے شک وہ اللہ ہے. خلقنی ورزقنی من الطیبات وحفظنی من الآفات، کہ مجھ کو پیدا کیا اور مجھ کو رزق دیا پاک چیزوں میں سے، طیبات یعنی پاک چیزیں، وحفظنی اور میری حفاظت فرمائی، من الآفات آفات اور مصیبت بلاؤں سے، کہ مجھ کو پیدا کیا، مجھ کو رزق دیا پاک چیزوں سے اور میری حفاظت فرمائی آفتوں سے، مصیبتوں سے. یہ دونوں چیپٹر آپ لوگوں کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے، یاد کر لینا ہے، اور اس چیپٹر کے حساب سے ہی ملتا جلتا جو مشق ہوگا، مشق کے اندر جتنے سوالات ہوں گے وہ اسی کے حساب سے ہوں گے، تو اس کو بھی بنا لیں گی اور جتنی جلدی ہوں گی بنا کر کے دکھا دیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کے علم میں اضافہ فرمائے.